اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام مومنین کو عید سعید غدیر بہت بہت مبارک ہو، اور آج کی اس بڑی عید کے دن ہمارے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ مسرت اور انبساط کا موقع ہے کہ ہم اس موقع پر فرزند امیر المومنین حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم کی طرف سے علمی نیاز لے کر حاضر ہوئے ہیں الکفیل آن لائن سنڈے کلاسز کے عنوان سے۔ اور یہ کلاسز ہر ویکنڈ پر ہوں گی، سیٹرڈے اور سنڈے کو 2 روزہ کلاسز ہیں، اور گھر بیٹھے مومنین اور مومنات ان علمی کلاسز سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم نے لانچ کیا ہے، دیگر ان علمی سلسلوں کے ساتھ جو کہ اردو زبان کے جاننے والوں کو اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے جو سلسلے چل رہے ہیں، اس میں ایک نیا ایڈیشن اور بڑا خوبصورت ایڈیشن جو عوام الناس کے لیے ہے اور ان کے بھرپور استفادے کے لیے ہے۔ تو اس لیے آج کے دن عید سعید غدیر کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اس نئے علمی سلسلے کے لانچنگ تقریب، افتتاحی تقریب اور اس کے سلسلے کے شروع ہونے پر بھی یقینی طور پر اردو کمیونٹی مبارکباد کی مستحق ہے کہ ان کے لیے یہ علمی سلسلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف کرا دوں اور اپنے پینل کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس تقریب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم کے نمائندہ، جو اس پروگرام کے بانی بھی ہیں، وجہ بھی ہیں اور سرپرست بھی ہیں، اور جن کی وجہ سے حرم حضرت عباس علیہ السلام کے مختلف سلسلے ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ ناصر عباس نجفی صاحب آپ کا کہ آپ اس پروگرام کی زینت بنے، اور انشاءاللہ آپ کے توسط سے یہ علمی سلسلے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ آغا صاحب کے علاوہ موجود ہیں ڈاکٹر محسن رضا ہاشمی صاحب، ریسرچر ہیں، اسکالر ہیں، ٹیچر ہیں اور رائٹر ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ الکفیل آن لائن سنڈے کلاسز میں ان کو آپ دیکھیں گے اور ان کے جو علمی سلسلے ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور میرا نام ڈاکٹر کاظم کمیل ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ آج بھی ہوں، اور انشاءاللہ الکفیل آن لائن سنڈے کلاسز میں بھی آپ کے ساتھ موجود رہوں گا۔ جی آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو خصوصی طور پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان دونوں عنوانات سے، ایک تو عید سعید غدیر اور ساتھ میں یہ جو علمی سلسلے جو سرزمین کربلا سے، سرزمین عشق سے آپ لے کے آ رہے ہیں، یہ در حقیقت وہ چشمے ہیں جو وہاں سے جاری ہو رہے ہیں اور ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ان چشموں سے سیراب ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی جو چشمہ کوثر ہے وہاں تک جا پہنچیں گے۔ آپ کا شکریہ بھی اور آپ کو مبارکباد بھی۔ سلامت رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے تمام مسلمانوں کو وبالاخص مومنین کو، مراجع اعظام کو، اپنے وقت کے امام کو عید سعید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امیر المومنین کی ولایت اور ان کی امامت کے اوپر ثابت قدم رکھے، اور ان کی نہج اور ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے آغاز سخن میں فرمایا اور گفتگو کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دن کی مناسبت سے ہم الکفیل انٹرنیشنل سنڈے کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے بیسک جو ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ ہے، جس کو اس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا کہ وہ افراد کے جو حوزات علمیہ سے دور ہیں لیکن اپنے دل میں حوزوی تعلیم اور دینی تعلیم کا شغف اور محبت اور شوق رکھتے ہیں، لیکن وہ گھریلو مجبوریاں، معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے علوم اہل بیت علیہ السلام کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، اور وہ ان کی یہ تڑپ باقی رہ جاتی ہے۔ تو ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آج سے 3 سال پہلے
مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم کی جانب سے اور حرم کے متولی سماحت العلامہ سید احمد الصافی دامہ عزہ کی خصوصی عنایتوں کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کیا تھا تاکہ دنیا کے کوش و کنار میں بیٹھے مومنین اپنے گھر بیٹھ کے حوزوی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ اس بات سے میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ وجود میں آیا، اور پھر میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ خیرات پھیلتی گئی، کبھی علمی شارٹ کورسز کی شکل میں پھیلی، اور کبھی فاطمہ سبیل نجات کی شکل میں پھیلی، اور کبھی تعریف و ترجمے کی صورت میں پھیلی، اور آج الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے آپ برادران کی کاوش سے ایک اور باب جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور وہ ہے الکفیل انٹرنیشنل سنڈے کلاسز۔ اس کا بہتر تعارف اور اس کی جو تھاٹ ہے وہ تو ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب ہی بیان کریں گے۔ انہوں نے مجھے اس پروگرام کا بانی قرار دیا ہے، لیکن در حقیقت اس پروگرام کے بانی وہ ہیں، ہم ان کے پیچھے فقط ان کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، ان کے سپورٹر ہیں، لیکن اس پروگرام کے بیسک جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اور ان کی ٹیم کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ امت مسلمہ اور ایتام آل محمد کی ایک جدید انداز میں خدمت کر سکیں۔ میں فقط الکفیل سنڈے کلاسز کے متعلق ایک جملہ کہہ کے ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب اور اپنے انتہائی واجب الاحترام ڈاکٹر محسن ہاشمی صاحب کو مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ نے عقائد اور فقہ کو مختلف انداز میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور لکھا بھی ہوگا۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ الکفیل سنڈے کلاسز میں ایسی کون سی نئی چیز ہے کہ جو ہمیں یہاں پہ بیان ہوگی، کیونکہ فقہ تو ہر پلیٹ فارم سے بیان ہو رہی ہے، اور عقائد میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں، تو کیا وہ نئی چیز ہے کہ جو اس پلیٹ فارم سے بیان ہوگی؟ تو میں کہوں گا کہ نئی چیز تو یہ اس پلیٹ فارم سے بیان ہوگی کہ جو طرز بیان ہے یا جو طرز کتابت ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہوگا، اور جو موضوعات ہوں گے وہ بھی روٹین سے ہٹ کے ہوں گے، اور ان موضوعات کو ٹچ کیا جائے گا کہ جو معاشرے کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ موضوعات ان کو ٹچ کیا جائے گا۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے ایک جالب اور ایک منفرد انداز آپ کے سامنے لایا جائے گا، اور یہ ان برادران کی محنتیں ہیں اور کوششیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہفتے میں 2 دن سیٹرڈے اور سنڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کو باب مدینۃ العلم، نجف اشرف اور سرزمین کربلا سے آپ کو انشاءاللہ فیض یاب کریں گے۔ اور جو سلسلہ حرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے پلیٹ فارم سے یہ شروع ہوا ہے، اس کی میعاد اور اس کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ پہلے سال میں انشاءاللہ عقائد اور فقہ کو ایک منفرد انداز میں برادران آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر اگلے دوسرے سال میں اخلاقیات اور قرآنیات کے متعلق نئی ابحاث اور نئے علوم لے کے آپ کی خدمت میں نئے انداز، جالب انداز، منفرد انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو میں جہاں آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام مومنین کو، اپنی اس ٹیم کو بھی، ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب کو، ڈاکٹر محسن ہاشمی صاحب کو، برادر عزیز سجاد حیدر صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں اپنی مکمل توجہ اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور آج الحمدللہ ہم اس پروگرام کو عملی شکل دینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پلیٹ فارم سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ یہ علوم اہل بیت علیہ السلام کو ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے، آسان انداز میں، نئے انداز میں، منفرد انداز میں پیش کریں، تاکہ علم اہل بیت علیہ السلام
معاشرے کے اسلوبوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے آپ کی دہلیز تک پہنچتا رہے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. جی آپ سے بہت بہت شکریہ، اور آپ کا حسن ظن، اور جو ہمارے حوالے سے آپ نے اچھے خیالات کا تذکرہ کیا. خدا کرے انشاءاللہ ہم ان توقعات پر اور اس حسن ظن پر اور آپ کی حسن توقع پر پورا اترے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سلسلہ بہر صورت آپ کی وجہ سے ہی یہ فیض ہم تک، عوام الناس تک پہنچ رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرزمین کربلا سے منسلک، سرزمین نجف، باب العلم سے منسلک یہ سلسلے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عوام کی دہلیز اور ان کے گھروں تک یہ سلسلے بآسانی پہنچ رہے ہوں گے. اور جو کوئی بھی ان سلسلوں کا حصہ ہوگا وہ در حقیقت حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ایک علمی انسٹیٹیوٹ، میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہوگا، اور وہیں سے ہی وہ کسب فیض حاصل کر رہا ہوگا، اور یقینی طور پہ وہیں سے ہی سرٹیفکیٹ اور ڈگری بھی حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر محسن رضا ہاشمی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اور جیسا کہ آغا صاحب نے کہا، آغا ناصر صاحب نے، کہ جو احکام کا چیپٹر ہے، جو فقہ کا چیپٹر ہے، حلال و حرام کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ پیش کر رہے ہوں گے. چونکہ آپ ایک محقق ہیں، ریسرچر ہیں، اسکالر ہیں، رائٹر ہیں، ٹیچر ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے پوچھیں، جیسے آغا ناصر صاحب نے کہا کہ فقہ کے حوالے سے تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں، اور کتابیں موجود ہیں، دیگر دروس موجود ہیں. وہ کون سی نئی چیز ہے جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھی آپ احباب کی خدمت میں، پھر ہمارے سامعین مومنین کی خدمت میں آج جو عید اکبر کا دن ہے، اس حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور جس طرح اس عید کے حوالے سے بہت سارے مستحب اعمال بیان ہوئے، ان میں سے ایک ہے مومنین کو تحفہ دینا. تو میرے خیال میں یہ حرم مولا عباس علیہ السلام کی طرف سے آپ کے لیے بھی، آپ مومنین کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو علوم آل محمد کی شکل میں ہمیں دیا جا رہا ہے، تو جس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. بات کرتے ہیں ٹاپک کی کہ بلا ناصر صاحب نے بہت زبردست باتیں، بہت ساری باتیں انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہیں کہ زمانے کے جدید اسلوب کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا یہ بڑا اہم ہے. اور جو چیز اس پہلے سال میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ فقہی احکام ہیں، اور ان کو ہم نے اس کورس کو نام دیا ہے احکام زندگی کا. اور اس نام دینے کی بڑی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی فقہی مسائل ہیں، احکام ہیں، یہ اصل میں ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے، جو عملی زندگی ہے، اس کے ایک روڈ میپ ہے، ایک نقشہ ہے. وہ ہے کہ یہ ہمیں پریکٹیکل عملی زندگی گزارنے کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. میں اس پہ ایک عرصے سے سوچتا رہا ہوں کہ ہم فقہ کو کس انداز میں ڈالیں، کس اسلوب میں لے کے آئیں کہ جدید دور اس کو قبول کریں، جدید ذہن اس کو قبول کریں. اب اس میں جو مسئلہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرابلم شروع سے آتا رہا، ہم نے اپنے آپ کو شاید چینج نہ کیا یا بہت کم کر پائے. ابھی جدید ذہن کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مجھے کالج کے ایک طالب علم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ سر جی، جو دین ہے ہمارا، دین مشکلات کیوں پیدا کرتا ہے؟ میں اس کے سوال سے پریشان نہیں ہوا، نہ ہی اس میں حیرت ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ دین مشکلات پیدا کرتا ہے، تمہاری کیا مراد ہے اس سے؟ تو کہنے لگے جی، جو دین کے قوانین ہیں، دین کے احکام ہیں، کسی چیزوں کو واجب قرار دیا جا رہا ہے، کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، تو اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ تو اب ظاہر ہے وہ بچہ ہے، نوجوان ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا، آپ جس کالج میں پڑھ رہے ہیں وہ کالج آپ کو کوئی قوانین دیتا ہے یا پھر بغیر قوانین کے چلتا ہے؟ تو کہنے لگے بالکل اس کے تو قوانین ہیں. میں نے کہا آپ ان قوانین پہ عمل کرتے ہیں؟ اس کو کبھی سمجھا ہے کہ یہ بڑی مشکلات پیدا کر رہا ہے کالج ہمارے لیے بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے لازمی قرار دی گئی ہیں. کہتے نہیں، وہ تو ظاہر کالج ہے، ایک ادارہ ہے، اور اس نے ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے. ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے قوانین تو بنے گا ادارہ. میں نے کہا یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دین ہماری عملی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور جتنے بھی احکام ہیں، جو فقہ ہے، وہ ہماری عملی زندگی کو منظم کرنے کے لیے آیا ہے.
اور آسانی دیکھیں پیدا کرتی دو ہے۔ چیزیں آسانی پیدا کر رہا ہے. اب میں نے اس سے کہا کہ آپ چلیں کالج کی جو بات ہے وہ تو ایک بڑی لمیٹڈ چیز ہے نا، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کہ گھر کا ماحول ہے، کہ معاشرہ ہے، ایون کہ گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ بھی اپنے لاز جو ہے اپلائی کرتی ہے تاکہ ڈسپلن رہے اور نظم جو ہے ملک کا برقرار رہے. اور دین کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، دین کے اندر تو پوری زندگی ہے آپ کی ولادت سے لے کے آپ کی آخر تک جو ہے دین آپ کو ہر لمحے پہ گائیڈ کرتا جا رہا ہے. میں نے اسے ایک بات اور پوچھی، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کالج کے جو قوانین ہے اس پہ عمل کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ ظاہر عمل نہیں کروں گا تو جو پرنسپل ہے وہ نکال دیں گے. میں نے کہا پرنسپل کا خوف ہے؟ کہتا ہے ظاہر پرنسپل کا خوف ہے. میں نے کہا دین میں دو چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ اپنی زندگی میں دو چیزیں شامل کرو، ایک تقویٰ ہے اور دوسرا اپنے امور کو منظم کرو. امام علی علیہ السلام کا مشہور قول. تو تقویٰ میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے آپ پرنسپل سے ڈرتے ہیں کہ میں اس کالج کے نظم کو اگر تباہ کروں گا، اس کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، مجھے سزا ملے گی. یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو قوانین دے کے بھیجے ہیں، کچھ احکام دے کے بھیجے ہیں کہ ان پہ عمل کرو گے تو یہ دنیا بڑی منظم رہے گی اور امن رہے گی اور بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. اس خالق سے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے، اس کا ڈرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہم نے ان کے احکام پہ عمل کرنا ہے. تو اب یہاں پہ جو بنیادی چیز ہے جو سکھانے کی ہے، جو بچوں کو سکھانے کی ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ احکام ہماری عملی زندگی کا حصہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور ہماری زندگی کوئی الگ چیز ہے، ہم الگ سائڈ پہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ دونوں بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں. اور جی دوسری دو چیز، تین سوال میں اگر جلدی سے آپ سے پوچھ لوں معذرت کے ساتھ کہ جی جی احکام زندگی آپ پڑھانے جا رہے ہیں، تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس سلسلے میں آپ کون سی کتاب پڑھا رہے ہوں گے؟ توضیح المساحل یا فقہ اہل بیت یا منہاج الصالحین یا واٹس ایور، جو بھی کس کتاب کا آپ نے جی انتخاب بالکل. کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک تو چونکہ آپ جدید دور ہے، جدید سورسز جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس مہیا ہیں الحمدللہ. کچھ ایپس بھی ہیں اور اس کے علاوہ ویب سائٹس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ منہاج الصالحین بھی ساتھ موجود ہے. فقہ اہل بیت علامہ ناصر صاحب کی مرتب کرتا ہے، وہ بھی ہم نے ساتھ رکھی ہے. اور اس کے علاوہ نجف میں موجود ہمارے علماء کرام، ان سے بھی رہنمائی کسی بھی مسئلے میں وہ اسی ٹائم ہو جاتی ہے. کہیں بھی کوئی کسی قسم کا پرابلم ہو تو فوراً ہم پوچھ لیتے ہیں اور اس میں مرتب کر رہے ہیں اس پورے نصاب کو. البتہ نصاب کو تھوڑا چارمنگ بنانے کے لیے، اس کو دلکش انداز میں پیش کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا ہے. اگر آپ مسائل کو ایسے ہی بیان کر دیں جس طرح توضیح المسائل میں ہے یا منہاج میں ہے یا باقی طریقوں سے لکھے ہوئے ہیں، وہ کسی حد تک شاید بورنگ بھی ہو جاتے ہیں. وہ ایک پرانا ایک رسمی طریقہ بھی آ جاتا ہے. اس کو تھوڑی سی ہم نے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اس کو واقعات کی شکل میں لکھا ہے. یعنی واقعات ایڈ کی ہیں، مثالیں ایڈ کی ہیں، اور تاکہ جو ہے دلچسپ انداز میں، اور اس میں بورنگ والا بوریت والا جو عنصر ہے وہ اس میں موجود نہ ہو. تو مطلب یہ تو کہ جو ایک میں سمجھا ہوں سچویشن کہ ان کریٹ. تمام کتابوں سے استفادہ آپ نے کیا جو فقہی احکام سے متعلق اردو یا عربی میں موجود تھیں، اور یا جو استفتاحات تھے، اور ان تمام سے پھر آپ نے ایک نئے اسلوب کے مطابق اس کی جسٹ کو نکال کے ری آرگنائز کیا ہے اور جدید انداز میں لکھا ہے پریکٹیکل مسائل کو جی انشاءاللہ. ایسا ہی ہے. اس میں دیکھیں نا جی کہ انشاءاللہ ایک چونکہ ٹیچنگ سے بھی وابستہ ہوں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایک سچویشن کریٹ کی جائے. جب آپ کوئی جی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، کوئی ڈرامائی انداز کریٹ کرتے ہیں، ڈائلاگ ہے یا کہانی کی شکل میں، اب اس کہانی کے اندر یا اسٹوری کے اندر جو چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے عرصے تک یاد رہتی ہیں، کیونکہ پوری سچویشن انسان کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں ایک مسئلہ پیش آیا اور اس مسئلے کا حل کیا ہے. جب اس طریقے سے بہت بیان زیادہ. ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. تو تو بہرحال اپنے میں ناظرین کے اپنی لیے بات کو انشاءاللہ بہترین توقعات کہ جی جو کورس ڈاکٹر محسن رضا ہاشمی صاحب فکس سے متعلق لے کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہاں آپ بور نہیں ہوں گے، بلکہ سچویشن کچھ حقیقی واقعات اور کچھ غیر حقیقی واقعات، کچھ مکالمات، کچھ تھرڈ پرسن نریشن کی صورت میں ایک نئے انداز میں فقہی مسائل کے صورت میں حلال و حرام کے مسائل کو، فروع دین کو انشاءاللہ تعالی آپ جان پائیں گے، اور وہ تمام فروع دین یا تمام وہ فقہی مسائل جو آپ کی زندگی کا پریکٹیکل حصہ ہیں اور جو آپ کو روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں. گفتگو کو جی ڈاکٹر محسن رضا ہاشمی صاحب، اگر کوئی اور چیز جو رہ گئی ہو تو آپ ضرور اس کو بیان کیجیے تاکہ ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکیں. میں اگر مطلب اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں تو دو چیزیں ہیں جی جو سکھانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اس کورس میں
अहकाम ज़िंदगी कोर्स में ये 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर मैं इसको लेके आया हूँ। एक चीज़ ये है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि फ़िक़्ह हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि फ़िक़्ह कोई और चीज़ है, दीन की और चीज़ है, हमारी ज़िंदगी की सेपरेटली अलग से चल रही है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। और दूसरी चीज़ है एहसास ज़िम्मेदारी, कि फ़िक़ही अहकाम पे अमल करना महज़ एक सवाब तो है ही सही, ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला की इताअत में उसके हुक्म को माना जा रहा है, सवाब तो है ही सही, लेकिन साथ-साथ एहसास ज़िम्मेदारी को पैदा करना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जिसको अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी हमारी ये कामयाबी होगी कि हम ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करें ताकि लोग जो है उस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए फ़िक़ही अहकाम पे अमल पैरा हों। मेरी बात तो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। बात को बल्कि मैं ही अब आगे बढ़ाता हूँ, चूँकि इस मेरे ख्याल में टाइम भी शायद इतना ज़्यादा ना हो। तो अभी डॉक्टर साहब आपसे ही पूछ लेते हैं, आप चूँकि अक़ायद का कोर्स लेके आ रहे हैं, तो जानना चाहेंगे बल्कि रहनुमाई भी लेना चाहेंगे ताकि हम आपको भी कॉपी कर सकें अपने उस कोर्स के अंदर। तो आपका क्या उसलूब है चीज़ों को समझाने का, अक़ायद को समझाने का, किस तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके से करने जा रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मैं भी आपकी तकलीफ में तकरीबन वही अंदाज जो आप कह रहे हैं, अलबत्ता मेरे चूंकि आप फुरूई दीन पे लिख रहे हैं तो मैं उसूली दीन पे यानी तौहीद से आखिरत तक उन्वान है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, और जो जिन क्लासेस में मैं मौजूद हूँगा इंशाअल्लाह ताला वीकेंड्स पर, और उसमें हमारी कोशिश ये है और मेरा मानना ये है कि आज के जो अकायद का जो निसाब है, जो सिलेबस है या जो सवाल है, वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया है। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले या 20 साल पहले जो अकायद पढ़ाए जाते थे या जो जिस तरीके से उनकी टीचिंग की जाती थी, निसाब होते थे, मेरा ख्याल है अब वो उस तरीके से राइज नहीं हो सकते हैं। हमें जदीद तरीन सवाल को एड्रेस करना होगा। मैं भी छोटी सी एक एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं कि हमारे टीचर हैं और हमने बहुत सीनियर क्लासेस में उनसे पढ़ा, और वो ये कहते हैं कि घर में उनकी बेटी जो है वो कुछ उनको उनकी वालदा ने किसी काम से रोकना था, 3-4 साल की बेटी उनकी, उनको कहा कि आप ऐसे ना करो, ऐसे अल्लाह नाराज हो जाता है। तो वो कहते हैं मेरी बेटी ने कहा कि हु इज ही, वो कौन है जो हमारी इजाजत के बगैर हमारे घर में आएगा और हमारे घर में आकर फिर हमारे ऊपर तहक्कुम और ऑर्डर चलाएगा और वो कहेगा कि मैं इससे नाराज होता हूँ सो इसको लीव इट, और मैं फलां चीज से खुश होता हूँ तो डू इट। हु इज ही, वो कौन है? ये दिस इज द मॉडर्न क्वेश्चन। हमें हर एक चीज में, चाहे वो तौहीद का मामला हो, चाहे वो नबुव्वत का हो, चाहे वो इमामत का हो, चाहे वो अदालत का हो, चाहे वो शफाअत का हो, चाहे वो अकीदा तवस्सुल है, अकीदा आखिरत है, बरज़ख है, इवन महशर है और बहुत सारी और दीगर चीजें, हमें मजहब को जो जदीद चैलेंजेस पेश हैं, और खास तौर पे चूंकि मैं उसूली दीन पे काम कर रहा हूँगा, और उसूली दीन बेस करते होते हैं हमेशा दलील के ऊपर। उसूली दीन में आपका अकीदा वही होता है जिसके ऊपर आपके पास दलील होती है। तो इंशाल्लाह तमाम जो मॉडर्न क्वेश्चंस हैं इन तमाम मौजूआत में हम एड्रेस करेंगे, जैसे कि मेरे प्रोमोज में भी सुना होगा यकीनी तौर पर हमारे ऑडियंस ने, और हम कोशिश करेंगे कि जो फिक्री उलझने हैं उन तमाम फिक्री उलझनों को और मसाइल को इस साल के दौरान, जो कि हम तौहीद से आखिरत तक के उन्वान से कर रहे हैं, एड्रेस करें और बेहतरीन अंदाज में एड्रेस करें। अलबत्ता जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो अमूमी तौर पे जो अकायद की क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, जो कोर्सेज मौजूद होते हैं, उससे थोड़ा हट के होगा यकीनी तौर पे। उसलूब मेरा भी डॉक्टर मोहसिन रज़ा हाशमी साहब तकरीबन आप जैसा ही होगा। कहीं हम डायलॉग की सूरत में ला रहे होंगे, कहीं थर्ड पर्सन नरेशन की सूरत में, कहीं किसी एक कहानी की सूरत में, और बड़े आसान अल्फाज में। हमारी कोशिश ये है और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें यही है कि अगर जो ये कोर्स 15 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उन अफराद के लिए है, तमाम खवातीनों जो हजरात हैं उनके लिए जो 15 साल से ज्यादा उम्र के हैं, बट लिखते हुए मेरी कोशिश ये है कि उसको इतने आसान अल्फाज में लिखूं कि घर में बैठे हुए बच्चे भी अगर सुन रहे हों तो वो उससे इस्तेफादा भी करें और उसको समझें भी सही, और इंशाल्लाह उनकी फिक्री उलझने कम भी। और आखिरी पॉइंट में अगर अर्ज करूं, मेरी कोशिश है उन तमाम सवालों को एड्रेस कर सकूं जो आज का नौजवान पूछना चाहता है बट हेजिटेट करता है। हेजिटेट इसलिए करता है कि वो माँ बाप नाराज ना हो जाएं कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्यों सोच रहे हो, मजहब के बारे में ये एतराज तुम्हारे ज़हन में आ कैसे गया, या इसलिए कि वो किसी अगर पढ़े लिखे बंदे के पास जाएगा और वो सवाल करेगा तो वो उसको कहेगा कि तुम खुदा न खास्ता कहीं भटक तो नहीं गए कि ऐसे सवाल पूछने लग पड़े हो। तो ऐसे वो तमाम सवाल जो उसको पूछने में दुश्वारी पेश आ रही होती है, मेरी कोशिश ये है कि उन तमाम सवालों को आज खुद शामिल करूं और इंशाल्लाह उन सवालों के जवाबात भी दे सकूं। सो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह एक छोटी सी प्रेजेंटेशन इस इब्तिदाई तकरीब में, जैसा कि आपने सुना कि नुमाइंदा हरम हजरत अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आगा नासिर साहब की जुबान से सुना आपने कि किस तरीके से ये चश्मा फैज वहां से जारी हुआ और इंशाल्लाह आपके घरों तक ये जारी उसारी रहेगा।
اور پھر اس طریقے سے 2 سال کا کورس ہے، اور اس 2 سال میں پہلے سال انشاءاللہ آپ فقہ اور عقائد پڑھ رہے ہوں گے، اگلے سال قرآنیات اور اخلاقیات پڑھ رہے ہوں گے، اور 2 سال کے بعد، بلکہ اگر میں ایک سوال اور بھی ایڈریس کرتا جاؤں کہ کہیں بھی جب ہم اپنے بچے کو ایڈمیشن دلوانے اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس خاص اسکول، خاص یونیورسٹی، خاص کالج میں کیوں، کسی اور میں کیوں نہیں، اس کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں بھی سوال ہو کہ ہم الکفیل آن لائن انٹرنیشنل سنڈے کلاسز میں ہی کیوں آئیں، اس کی کیا خاص ریزن ہے؟ چند ایک ریزن تو یہ ہے کہ ایک تو آپ نے امتیازات ابھی دیکھے ہوں گے کہ جو بڑے ماڈرن انداز سے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کر کے اور آپ کے تمام سوالوں کے جوابات کو لے کر ہم آ رہے ہیں۔ طریقہ کار بہت آسان ہوگا، جو مٹیریل ہوگا، جو اس میں سٹاف اور مواد ہوگا، وہ نہایت علمی اور تحقیقی ہوگا، اور اس سے بڑی بات یہ کہ یہ جو پلیٹ فارم جس میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، در حقیقت حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا پلیٹ فارم ہے، آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ کو جو سرٹیفکیٹ اور ڈگری ملے گی وہ بھی وہیں سے الاٹ کی جائے گی۔ ہوپ فلی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی شخص کو کسی طرف راغب کرنے کے لیے کافی وافی ہوتی ہیں۔ ایک آخری نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم جو یہ آن لائن کلاسز ہوں گی، اس کے لیے پلیٹ فارم جو یوز کر رہے ہیں آن لائن، اس میں LMS ہوگا، جو کہ تدریسی نظام کا جو آن لائن ٹیچنگز ہیں ان کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر، دنیا بھر میں رائج جو بڑے بڑے ادارے ہیں اور جو بڑے جن کا ممتاز ادارے ہیں، جس کو ان اداروں نے جس طریقے کار کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جو لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے گروپس میں آ چکے ہوئی ہیں، باقی ڈیٹیلز ہم آپ کو وہاں پہ بتائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کی یہ افتتاحی تقریب 18 ذی الحج کو، اور اس کے بعد جو پہلا سیٹرڈے آ رہا ہے، چونکہ ہماری کلاسز ویکینڈز پہ ہیں، تو پہلا سیٹرڈے جو کہ یقیناً ایک دن کے بعد آ رہا ہے انشاءاللہ، اس دن سے ہماری کلاسز کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ تیار ہوئیے۔ اگر ابھی تک آپ نے رجسٹریشن نہیں کرائی اور ہماری یہ گفتگو سن رہے ہیں تو فوری طور پہ خود رجسٹریشن کروائیں، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں کو، ان کو بھی انرول کریں۔ چونکہ 15 سال یا 15 سال سے زائد آپ کی عمر ہے تو یہ کورس آپ ہی کے لیے ہے۔ بیسیکلی اس سسٹم کو ہم نے شروع میں سوچا یہ تھا کہ ہم اس کا نام الکفیل آن لائن انٹرنیشنل سنڈے اسکول رکھیں گے، بٹ اسکول پھر اس لیے ہم نے ڈراپ کیا کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ چھوٹے بچوں کا ہے، تو اس لیے 15 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ہم نے پھر سنڈے کلاسز کا عنوان اس کو دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے ہے، اور آپ اس کو اگر جوائن کریں گے تو اپنی بہت ساری فکری الجھنیں اور فقہی مسائل اور دیگر چیزیں جو اخلاقیات سے متعلق ہیں، آداب سے متعلق ہیں، قرآن سے متعلق ہیں، معرفت سے متعلق ہیں، علم و آگہی سے متعلق ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے جاننے کو ملے گی۔ میں اپنے دونوں معزز پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ البتہ ایک چیز ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آپ تک گفتگو پہنچ رہی ہے، اس کو پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ میں دیگر دوستوں کا تعاون ہے، میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، ان کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ محترم جناب آغا سجاد حیدر صاحب موجود ہیں، ٹیکنیکلی بھی اور علمی طور پہ بھی ہمارے ساتھ معاونت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ محترم جناب آغا آصف اقبال صاحب موجود ہیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے محترم جناب آغا علی رضا صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری وہ پوری ٹیم جو یہاں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور ان کی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور میں آغا ناصر صاحب سے چاہوں گا، آغا صاحب کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو جو بیان کرنی ہو، یا پھر اگر ہو گئی ہے کچھ گفتگو تو انشاءاللہ التماس سے دعا، آپ دعا فرمائیے، اور اسی کے ساتھ پھر ہم اس تقریر کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ جی احسن، تم چیزیں تقریباً آپ لوگوں نے احسن انداز میں بیان کر دی ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مومنین و مومنات کو اس پلیٹ فارم سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں، اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے اخلاص جیسی دولت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔